السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مومنہ سٹوریز۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سونے کے سیب کا درخت اور سنہری چڑیا کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے محل کے باغ میں ایک جادوئی سونے کے سیب کا درخت تھا۔ یہ درخت بہت خاص تھا کیونکہ اس پہ لگنے والے سیب نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ خوشحالی اور طاقت کی علامت بھی تھے۔ بادشاہ اس درخت کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر روز اس کے سیب گنا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ درخت پر ایک سیب کم ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے محافظوں کو بلا کر حکم دیا کہ کوئی درخت کے قریب نہ آئے۔ اگلے دن پھر ایک سیب غائب ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے کہا، میں رات کو اس درخت کی حفاظت کروں گا اور دیکھوں گا کون سیب چوری کرتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ رات کو سب سے بڑا شہزادہ درخت کے پاس بیٹھا، لیکن آدھی رات کو وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح ہونے پر ایک اور سیب غائب تھا۔ اگلی رات دوسرے بیٹے نے حفاظت کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بھی نیند پر قابو نہ رکھ سکا۔ صبح ہونے پر پھر ایک سیب کم تھا۔ اب تیسرے بیٹے سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا، اب میری باری ہے، میں ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ چھوٹے شہزادے کی عقل اور حوصلے پر سب کو بھروسہ تھا اور بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ رات کو چھوٹے شہزادے نے جاگنے کے لیے خاص تدابیر کی اور درخت کے پاس جا کر چھپ گیا۔ جب رات کے 12 بجے تو اچانک ہوا میں ایک سنہری چمکدار پرندہ نمودار ہوا۔ شہزادے نے دیکھا کہ خوبصورت سنہری چڑیا آسمان سے اتری اور درخت کے شاخ پر بیٹھ کر ایک سیب توڑ لیا۔ شہزادہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے جلدی سے چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ چڑیا نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے لگی، لیکن شہزادہ نے اس کی دم کے چند سنہری پنکھ پکڑ لیے۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ بادشاہ کے سامنے پہنچا اور پورا ماجرا سنایا۔ اس نے چڑیا کے سنہری پر بادشاہ کو دکھائے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، لیکن پریشان بھی ہوا کہ وہ چڑیا کس جادو کا حصہ ہے اور کیوں سیب چرا رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کو حکم دیا کہ وہ اس چڑیا کا پیچھا کرے اور حقیقت معلوم کرے۔ شہزادہ اپنی تلوار اور کچھ ضروری سامان لے کر چڑیا کے پیچھے روانہ ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ ایک جادوئی وادی میں پہنچا، جہاں اس نے سنہری چڑیا کو ایک عظیم درخت پر بیٹھے پایا۔ چڑیا نے شہزادے کو دیکھا اور بولی، مجھے مت نقصان پہنچاؤ، میں جادوگر کے ظلم کا شکار ہوں۔ وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں جادوئی درختوں سے سیب لا کر اسے دوں۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں اپنے خزانے کا راستہ دکھاؤں گی۔ شہزادے نے جادوگر کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی عقل اور بہادری سے اس جادوگر کو ہرا دیا اور چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا نے خوش ہو کر اسے جادوئی خزانے تک پہنچایا، جہاں انمول دولت موجود تھی۔ شہزادہ جب واپس محل پہنچا تو اپنے ساتھ خزانہ اور سنہری چڑیا لے کر آیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر چھوٹے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا اور سنہرے درخت کے سیب دوبارہ محفوظ ہو گئے۔ عقل، ہمت اور نیکی سے بڑی مشکل کا حل نکل آتا ہے۔